السلام علیکم ناظرین، میں رضوان رفیق باجوہ روشن سائے ویلفیئر نیوز نیٹ ورک کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم گفتگو کریں گے جو ڈرون کیمرے ہیں ان پر۔ یقینی طور پہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں ڈرون کیمروں کے بارے میں کیا آپ کو بتاؤں گا، یا اس کے جو ٹیکنیکل قسم کے معاملات ہیں اس کے متعلق میرے پاس کیا خبر ہے۔ لیکن ہم ڈرون کیمروں کے متعلق وہ بات بتائیں گے جو ہمارے معاشرے کے لیے ایک سانحہ آپ سمجھ لیں کہ نظر آ رہا ہے۔ ڈرون کیمرے جو کہ شروع میں جب یہ مارکیٹ میں آئے تو یہ اسی لیے تھے کہ جو چینلز وغیرہ اور دوسرے جو پرائیویٹ پروگرام ہوتے ہیں ان میں یہ استعمال ہوتے تھے۔ وہاں پہ جو کیمرہ مین ہیں وہ ان کا استعمال کرتے تھے، یا بڑی بڑی جو کمپنی ہیں وہ اپنے کمرشل بنانے کے لیے اس کا استعمال بہت ضروری ہوتا تھا، اور جو بھی اس شعبے سے وابستہ شخص ہے یا ادارے ہیں ان کے لیے یہ لازمی ہو چکا تھا کہ وہ ڈرون کیمرے کا بھی استعمال کریں، کیونکہ اس سے جو فوٹیج حاصل ہوتی ہے اسے ذرا دیکھنے والے زیادہ دلچسپی سے دیکھتے ہیں۔ لیکن ان ڈرون کیمروں کی جو نئی صورت اب کچھ عرصہ سے سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس پہ پاکستان کے جتنے بھی سرحدی علاقے ہیں وہاں پہ یہ ڈرون کیمرے منشیات کی سمگلنگ کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، اور اس کارروائی کے لیے جو سمگلر ہیں دونوں سائڈ پہ، بھارت کے اور پاکستان کے، یا آپ افغانستان کے بھی کہہ سکتے ہیں، جو ہمارے سرحدی علاقے افغانستان یا بھارت کے ساتھ لگتے ہیں، وہاں پہ یہ کام زور و شور سے جاری ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس بارے میں کچھ زیادہ جلدی پتہ نہ چلتا، لیکن خبریں ضرور آ رہی تھیں کہ ڈرون کیمروں کا استعمال ہو رہا ہے۔ خاص طور پہ جو لاہور کا بارڈر ایریا یا قصور گنڈا سنگھ بارڈر ہے جو، یا شکر گڑھ کی طرف چلے جائیں، یا اندرون سندھ پنو آکل سے جو ہماری سرحدی علاقہ ہے، یا افغانستان کے ساتھ جو ہمارا سرحدی علاقہ لگتا ہے، جو کہ بہت طویل ایک بارڈر لائن ہے جو افغانستان کے ساتھ ہماری چلتی ہے، وہاں پہ یہ ڈرون کیمرے استعمال ہو رہے ہیں، اور اس پہ کوئی تھوڑی بہت نہیں، کروڑوں کی منشیات جو ہے اس کی سمگلنگ ہو رہی ہے۔ اس میں جو بھی منشیات میں استعمال ہونے والی مختلف جو اشیاء ہیں، اب ان کا نام لینا ضروری نہیں کیونکہ سب کے ہی علم میں ہے، ہر بندہ جانتا ہے کہ کیا چیز جو ہے اس کی سپلائی کی جا رہی ہے۔ اب ہمارا جو لاہور کا یا قصور کا یا جو دوسرے میں نے دیگر علاقے آپ کو بتائے ہیں، یہ ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ یہ علاقہ غیر ہے۔ یہاں پر عام آدمی کی رسائی ممکن نہیں، وہ اپنے کسی عزیز رشتہ دار کو تو ملنے کے لیے جا سکتا ہے، لیکن اگر وہ کوئی تحقیق کرنے کے حوالے سے وہاں جائے، وہاں تفتیش کے لیے جائے، تو وہ اس کے لیے ممکن نہیں۔ یہاں پہ ہر دوسرے گھر میں یہی کام ہو رہا ہے۔ وہ منشیات کا ان کا نیٹ ورک اتنا بڑا ہے کہ وہ ایک کال پہ آپ جہاں کہیں آپ کو آپ کی مطلوبہ مقدار میں منشیات پہنچ جاتی ہیں۔ پہلے جو آپ نے دیکھا کالج یونیورسٹیوں میں
یہ بہت سلسلہ شروع ہوا اور جاری ہے. حکومت اور اس کے ادارے کوشش کر رہے ہیں. کبھی کبھار کچھ منشیات بیچنے والے پکڑے جاتے ہیں، لیکن یہ سلسلہ رک نہیں سکا. جو لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں، وہ چاہے کسی پوش علاقے میں بیٹھے ہیں یا وہ فٹ پاتھ پہ بیٹھے یہ کام کر رہے ہیں، ان کے لیے ان کو سپلائی کی کوئی دقت نہیں ہے. انہوں نے ایک کال کرنی ہے، ان کو سپلائی پہنچ جانی ہے. منشیات کی روک تھام کے لیے بہت سے ادارے جو ہیں وہ اس وقت کام کر رہے ہیں، لیکن ان کی کارکردگی اس طرح کی نہیں ہے جو کہ ایک مہذب معاشرے میں ہونی چاہیے. اب تو یہ عوام کا فرض ہے کہ وہ کسی اچھی چیز کو غلط طریقے سے اپنائیں یا اس کا بہتر جو اس کا اصل کام ہے وہ لیں. جیسا آپ نے جانتے ہیں کہ اگر موٹر سائیکل ہے، آپ نے کہیں جانا ہے تو آپ اپنی موٹر بائک پہ منزل مقصود پر پہنچ سکتے ہیں بڑے آرام سے، اگر احتیاط سے چلائیں، ہیلمٹ آپ نے پہنا ہو. لیکن اگر آپ ون ویلنگ کرتے ہوئے جائیں گے، ریسیں لگاتے ہوئے جائیں گے، تو اس بات کا زیادہ خدشہ ہے کہ آپ اپنی دنیا پہ منزل پہ پہنچنے سے پہلے اپنی آخری منزل جو ہے وہاں پہنچ جائیں گے. اسی طرح گاڑی ہے، جنہوں نے یہ بنائی تھی انہوں نے اس لیے تو نہیں تھی بنائی کہ اس پہ آپ ریسیں لگائیں اور ایک دوسرے کو کٹ ماریں، سڑک پہ آپ سمجھیں کہ صرف آپ ہی چل رہے ہیں. ایک سہولت کے لیے تھی، لیکن اس کا اگر غلط استعمال کرتے ہیں تو کوئی اور آ کے نہیں کرتا. جو چلا رہا ہے یہ اس کے اپنے ہاتھ میں کہ وہ اس کا صحیح استعمال کرے یا غلط کرے. اسی طرح ڈرون کیمرہ جو ہے اس کو ایک اچھے مقصد کے لیے بنایا گیا تھا، اور لوگ اس سے اچھا مقصد حاصل کر کے لاکھوں کروڑوں کما رہے ہیں. لیکن اب یہ جو اس پہ منشیات کی سمگلنگ شروع ہو گئی ہے، وہ سب کے لیے لمحہ فکری ہے. وہ ملک کے سیکورٹی اداروں کے لیے بھی لمحہ فکری ہے. ہمارے بھارت کے ساتھ کوئی تعلقات کبھی بھی اتنے اچھے نہیں رہے. خدشہ اس بات کا ہے کہ اسی سمگلنگ کی آڑ میں وہ ادھر سے ڈرون آئے یا ادھر سے جائے، کچھ ایسے خطرناک کام ہو سکتے ہیں جو ملک کی سلامتی کے لیے بہتر نہیں، اور انہی ڈرونز کی وجہ سے کشیدگی بڑھ بھی سکتی ہے. اور ایک دفعہ اگر کشیدگی جو موجودہ حالات ہے، ایک دفعہ اگر کشیدگی بڑھ گئی تو وہ پھر کسی کے کنٹرول میں نہیں رہے گی. اس لیے میں حکومتی اداروں، سیکورٹی فورسز اور دیگر جو اس سارے معاملے کو دیکھتے ہیں ان سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ وہ پاکستان کے سرحدی علاقوں میں سرچ آپریشن کریں، اور ایسے عناصر کو جو ڈرون کیمرہ کے ذریعے سمگلنگ میں ملوث ہیں ان کو قابو میں لائیں، ان کو قانون کی گرفت میں لائیں، تاکہ ہمارا ملک کسی بڑے سانے سے بچ جائے. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ان ڈرون کیمرے کی وجہ سے پاک بھارت کے درمیان کوئی بڑا سانحہ ہو سکتا ہے. کوئی اس چیز کو بہانہ بنا کے کوئی بڑی جنگ چھڑ سکتی ہے.